السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على
انتہائی سب احترام دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بیٹوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم، رب رحیم مجھے قرآن اور نبی کا فرمان سنانے کی، سمجھنے کی، سننے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 6 نومبر سن 2020 بمطابق 19 ربیع الاول، آج ہم خطبہ جمعہ کے حوالے سے جامعہ مسجد عمر بن عاص پیر صحابہ کا اپنی لوگ گجرا میں جمع ہیں۔ قرآن کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اس میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو یہ بات بابر کرا رہے ہیں کہ اے اللہ، میں جہنم کے عذاب، قبر کے عذاب، زندگی اور موت کے فتنہ اور مسیح و دجال کے فتنہ سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ یعنی انسان جن چیزوں سے یا جن چیزوں کے فتنوں سے اللہ کی پناہ چاہ رہا ہے، یہ انتہائی گھنونے قسم کے اور اہم امور ہیں جو انسانیت کے لیے انتہائی سخت اور بہکاوی میں شیطان کے تباہ کن مرحلے ہیں۔ جہنم کا عذاب اور قبر کا عذاب، زندگی موت کا فتنہ اور آخر میں دجال کا فتنہ جو آخری وقت کے اندر آنے والا ہے۔ قبر کا جو فتنہ ہے، اس لفظ میں اتنی گہرائی کے اندر ایک بات سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، دنیا کے اندر جو فتنہ ہے اس کی پتہ اللہ سے چاہ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر فتنہ ہے، مختلف فتنوں کی ضد میں انسان آتا ہے، لیکن قبر میں کون سا فتنہ ہے جس کی لپیٹ میں انسان آنے والا ہے یا آئے گا یا آ سکتا ہے؟ دنیا کے فتنے کی اگر بات کی جائے تو یہاں پہ مختلف مکاتب فکر کے لوگ مختلف فتنوں کے اندر انسان کو ڈال سکتے ہیں، لیکن قبر میں جہاں انسان تنہا ہے وہاں کون سا فتنہ ہے جو اس کو اپنی لپیٹ میں لے سکتا ہے اور انسان اللہ کی پناہ چاہ رہا ہے؟ انتہائی قابل غور پہلو ہے۔ اور عذاب قبر ہے کیا؟
کیا یہ قبر ہے جس میں انسان مٹی کے نیچے پڑا ہے، اس کے اندر کوئی فتنہ ہے؟ وہاں فتنہ کون برپا کرنے والا ہے؟ یا اگر یہ قبر کے اندر فتنہ نہیں ہے، اسے وہاں پہ کوئی مرنے والے کو ڈسٹرب نہیں کر رہا، تو پھر اس آیت کا مفہوم کیا ہے؟ وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، قبر کی حفاظت کس سے انسان چاہ رہا ہے؟ اگر قبر کے اندر کوئی فتنہ نہیں، قبر کے اندر کوئی ایسے آلات نہیں جو انسان کو فتنے میں ڈال سکے، تو پھر ظاہری بات ہے کہ قبر کے باہر کوئی فتنہ کھڑا ہے جو قبر والے کو ڈسٹرب کر رہا ہے۔ اب عقل و دانش کے بات کہتی ہے کہ قبر کے اندر کوئی فتنہ تو ہو نہیں سکتا، اور پھر بھی اللہ یہ کلمات انسان کو سکھا رہا ہے کہ قبر کے فتنے سے بھی پناہ چاہ میری، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ فتنہ قبر کے باہر ہے، اس قبر کے اوپر ہے، یا اس کی قبر کے اوپر فتنے برپا کرنے والے موجود ہیں جن سے وہ اللہ کی پناہ دنیا کے اندر چاہ رہا ہے کہ یا اللہ میری قبر کے اوپر ایسے فتنے نہ برپا ہوں۔ اور یہ قرآن کی آیت ہے، کسی کا کلام نہیں، کسی اور کی بات نہیں، اللہ کا کلام ہے۔ ایک انسان پناہ چاہ رہا ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم، جہنم کے عذاب سے تیری پناہ چاہتا ہوں، جہنم کے عذاب سے، یا اللہ مجھے جہنم کے عذاب میں نہ ڈالنا۔ اور پھر وَمِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ، اور قبر کے اندر اعمال کی وجہ سے، قبر کے اندر ان دنیا کے مسائل اور جمع خبیر کی وجہ سے جن کے اندر مبتلا رہ کر کے انسان خسارے میں آ گیا، اس سے مراد وہ فتنہ ہے قبر کے اندر جو اس کے اعمال ہیں دنیا کے، جس کی لپیٹ میں وہ جا کر کے قبر کے عذاب میں چلا گیا، یہ اس فتنے کی بات ہے، اس کی پناہ چاہ رہا ہے انسان، نہ قبر کے اوپر نہ قبر کے اندر، دونوں سے پناہ چاہتا ہے اللہ کی، کہ نہ دنیا کے اندر جو اس نے زندگی گزار دی خسارے والی، نقصان والی، شیطان کے بہکاوے میں، دنیا کے حرص و لالچ میں، اور پھر جو اس کے اوپر عائد ڈیوٹی تھی اس کو پورا نہیں کر سکا، اب قبر کے اندر جا کر کے اس فتنے میں، اس عذاب میں اللہ کی پناہ مانگ رہا ہے، یا اللہ مجھے اپنی پناہ میں رکھنا۔ دوسری بات، اس وقت دنیا میں اسلام کے خلاف جو قوتیں برسر پیکار ہیں، اس وقت جو پوری دنیا میں کفار کی طرف سے، غیر مسلم قوتوں کی طرف سے جو فتنے، جو سازشیں برپائیں، اس سے
بہت ضروری ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ مسلمان ان کی سازشوں کے اندر مختلف حربوں کے اندر آ کر کے اپنا اور امت مسلمہ کا نقصان نہ کر بیٹھے. اس کی اگائی انتہائی ضروری ہے. اس سے باخبر رہنا بہت ضروری ہے. اور اس کی اطلاع کب سے ہوئی؟ فتنوں کی، فساد کی اور اسلام کے خلاف ہونے والی سازشوں کی ابتدا کب سے ہوئی؟ یہ گھنونے عزائم کفار کے، منافقین کے کب سے شروع ہوئے؟ اس سوچ میں، اس فکر میں ہر مسلمان کو اگا رہنا ہے. جب حضور نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، آپ کی جب وفات ہوئی، جب آپ دنیا سے پردہ کر گئے، جب آپ دنیا سے رحلت فرما گئے، اگلی زندگی میں منتقل ہو گئے، اگلے جہان میں منتقل ہو گئے. اس بات کے اوپر بھی تفصیل سے بات ہونی چاہیے، وقت کی کمی کے باعث نہیں جا سکتے، لیکن مختصراً کہ 4 ایسے طبقات ہیں، 4 ایسے سٹیپ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے ذکر فرمایا ہے. انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ان کو آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی ڈر نہیں ہوگا، ان کو آخرت میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی. انبیاء، نبیوں کے بعد صدیقین، صدیقین کے بعد شہداء، اور اسی ترتیب سے جیسے اللہ نے کہا اسی طریقے سے یہ سلسلے شروع بھی ہوئے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ کر گئے، وصال فرما گئے. دنیا سے جب چلے گئے، ابھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین بھی نہیں ہوئی. کاری کرنے والے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کا بھی مرحلہ باقی ہے. دنیا کے اندر آپ کا جس واقعہ کا جس پڑا ہوا ہے، اسی وقت فتنوں کی ابتدا شروع ہو گئی. اسی وقت حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی خطبہ نہیں دیا، آپ کا خطبہ بھی نہیں شروع ہوا، نبی علیہ السلام کی تدبیر ابھی نہیں ہوئی، لیکن وہاں منافقین نے اپنی چال چلنی شروع کر دی. نبی علیہ السلام کے بارے میں مختلف قیاس آرائیاں شروع کر دی. یہ اس وقت سے شروع ہوئی ہے اسلام کے خلاف. پھر دوسرا صدیقین کا دور آیا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت شروع ہوئی، جس کا ذکر اللہ نے کہا صدیقین. پھر شہداء، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد صحابہ اکرام کی شہادتیں شروع ہو گئی، شہادتوں کا دور شروع ہو گیا.
شہداء کا دور شروع ہو گیا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں مختلف سازشیں ہوئی، زور پکڑ گئی. پھر تیسرا عمل ایک شہداء، تو حضرت فاروق اعظم سے شہادتیں شروع ہو گئی. یہ تیسرا دور ہے شہداء کا. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کے اندر لوگوں نے سازش کی، مختلف گروہ کی صورت میں اربے اختیار کیے. پھر حضرت عثمان کا دور آیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پھر سازشیں جنہوں نے زور پکڑا. پھر منافقین نے اپنا زور دکھایا، کیونکہ ان کو پتا تھا، یہ اس وقت سے قرآن کو پتا تھا کہ اسلام کو قوت کے ساتھ ہرایا جا سکتا نہیں، اسلام کو طاقت کے ساتھ ہرایا جا سکتا، اسلام کو طاقت کے ساتھ کچلا جا سکتا. امریکہ کی سپر پاور اسلام کو کچل نہیں سکی. کتنی جاتی ہوئی، مدارس کے اوپر بم برسائے گئے، ڈرون حملے کیے گئے، قرآن پڑھنے والے بچوں کو قرآن پڑھتے ہوئے شہید کر دیا گیا. مسلمان خاموش اور مسلمان کو استعمال ہی کیا جا رہا ہے. مسلمان ہی مسلمان کے خلاف سازشوں میں مرتکب رہا، ان کے ساتھ یہ ہوتا رہا. لوگ دیکھتے رہے، وہ جی دہشت گردی، وہ جی بلائیں. جب مقاصد ختم ہوتے ہیں پھر مجاہدین بن جاتے ہیں. جب مقاصد ختم ہوتے ہیں پھر وہی نیگرو بن جاتے ہیں، پھر وہی مجاہدین ہیں، پھر وہی شہداء ہیں، پھر وہی سارا کچھ ہے. لیکن جب مقاصد حاصل ان کو نہیں ہوتے، منافقین کو جو غیر مسلموں سے ملے ہوتے ہیں، اور یہ اپنی دور حکومت میں یہ سارا کچھ کرتے ہیں اور لپیٹ میں آنا پڑتا ہے. ضرور آتے ہیں. اٹھا کر کے تاریخ کو دیکھ لیں. بڑے بڑے بادشاہ پاکستان میں، وہ جی بلا بات ہوئی، وہ جی حکومت ختم ہو گئی. حکومت اپنا کردار بھی تو دیکھے. کیا اس اصل مشن جو تھا اسلام کا، اس کے خلاف تو سازشوں میں کفار کے ساتھ ملے ہوئے تو نہیں رہے. اللہ کی لاٹھی تو بے آواز ہے. اللہ تو جب عذاب بھیجتا ہے پھر کبھی یہ نہیں دیکھا جاتا کہ نمازی بھی بچیں گے کہ نہیں، پھر نہیں دیکھا جاتا عالم بھی بچیں گے کہ نہیں، پھر نہیں دیکھا جاتا متقی بھی بچیں گے کہ نہیں. پھر سارے کے سارے اس لپیٹ میں آ جاتے ہیں. کیوں؟ جب آواز کو اٹھایا نہ جائے، قوم کو فکر نہ دی جائے، مسلمان کو اس فکر کے ساتھ ٹچ نہ کیا جائے، سمجھایا نہ جائے، یہ فکر نہ دی جائے کہ یاد رکھ لیں مسلمان کہ کفار نے جب بھی چال چلی ہے طاقت سے اسلام کو کچل سکا نہیں، حق والوں کو کچل سکا نہیں. لیکن انہوں نے پھر سازش شروع کی کہ اسلام کے خلاف سازش کی جائے. اور سازش کا طریقہ کیا رہا؟ منافقین کا، کافر کا، غیر مسلموں کا، بڑی بڑی طاقتوں کا مل بیٹھتے ہیں، سوچتے ہیں، ساتھ جوڑ لیتے ہیں، اور ساتھ ہمارے وہ حکمران جو ان کی چالوں میں آ جاتے ہیں. وہ جی کیا کیا جائے؟ بین الاقوامی ضابطے ہیں. وہ جی کیا کیا جائے؟ اوپر سے دباؤ ہے. وہ جی کیا کیا جائے؟ دنیا کے مختلف ممالک کے ساتھ چلنا پڑتا ہے. ضروریات زندگی وہ جی ڈسٹربنگ ہوتی ہے، درآمد برآمد رک جاتا ہے،
ایمان کی کمزوری ہے. مسلمان کا حکمران ہو اور ہر بندہ حکمران ہے اپنی رعایا کے اوپر. یاد رکھیں کہ اولاد کے اوپر، بیوی بچوں کے اوپر گھر کا سربراہ حکمران ہے. وہ دیکھیں کہ اس کی جو طاقت قوت، اس کی ذمہ داری جو ہے، وہ اپنی ذمہ داری اس میں کہیں کمزوری تو نہیں اس کے اندر اس کی جو رعایا ہے، اس رعایا کے حقوق پورے کر رہا ہے کہ نہیں؟ اس رعایا کی جو اسلام کے اندر رائج ذمہ داریاں ہیں ان کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں؟ اپنی ڈیوٹی کو ادا کر رہا ہے کہ نہیں؟ پھر آگے چلیں گے، پھر محلہ ہے، پھر محلے کا ایک سربراہ ہے، پھر اس کی رعایا اس کا محلہ ہے. اس کے اندر کیا وہ اپنی ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے کہ نہیں؟ آگے چلیں. پھر ایک صوبہ ہے، اس صوبے کا سربراہ ہے، اس کی سارا صوبہ رعایا ہے، اس کی وہ ذمہ داریاں بجا لا رہا ہے کہ نہیں؟ صوبے سے آگے چلیں گے، پھر ملک ہے، پھر ملک کا سربراہ اپنی عوام کے اوپر شریعت کے مطابق ذمہ داریوں کو بجا لا رہا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ آگے چلیں گے. یہ نظام دنیا ہے اور اللہ نے اس کو اس طرح بیان کیا ہے کہ ہر انسان حاکم ہے اور وہ حاکم اپنی رعایا کے اوپر ہے. اس میں اس کی اولاد بھی آتی ہے، اس میں اس کے بیوی بچے بھی آتے ہیں. اس سے بھی ہٹ جائیں، اس کے اندر اس کے انسانی جسم کے اعضاء بھی آتے ہیں. اس سے بھی ہٹ جائیں، اس کے اندر اس کی زندگی بھی آتی ہے، زندگی کے لمحات بھی آتے ہیں. اس سے بھی ہٹ جائیں، جتنی بھی اس کی ذمہ داری ہے جس کا اس نے قیامت والے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے حساب دینا ہے، وہ ان چیزوں کا سربراہ ہے. اس کی اس نے ذمہ داری پوری کی ہے کہ نہیں؟ اگر نہیں کی ہے اس کا ذکر قرآن کرتا ہے کہ دنیا کے اندر اگر تم نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہ کیا، پھر آگے چلے گا، قبر میں جائے گا، قبر میں تیرے اعمال جو ہیں دنیا کے اندر جو تیرا کردار ہے، پھر قرآن کہتا ہے کہ تو نے قبر کے اندر اس کا حساب دینا ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس سے بھی میری پناہ دنیا کے اندر مانگ لے. انسان نہیں دے سکے گا. اللہ کے قرآن نے کہا کہ قبر کے اندر تو پھر حساب نہیں دے. قبر کون سی ہے اس کا بھی ذکر ضروری ہے. قبر جب روح پرواز کرتی ہے، انسان کی جب روح نکلتی ہے، بعض لوگ یہ کہہ دیتے ہیں، بعض لوگ اپنے علم کے مطابق اور وہ علم عقل کے مطابق لیتے ہیں، جس وجہ سے فتنہ برپا ہوتا ہے. یاد رکھیں فتنہ تبھی برپا ہوتا ہے جب اپنی عقل سے علم کو لیا جائے تو فتنہ برپا ہوتا ہے، لیکن جب علم سے عقل کو لیا جائے تو فتنہ برپا نہیں ہوتا. اس کی ایک مثال کوٹ کرتا ہوں، ایگزامپل کوٹ کرتا ہوں. انسان زمین پہ چلتا ہے، موزے پہنے ہیں، چل کے جاتا ہے، موزے پاؤں کے نیچے سے زمین کے اوپر لگ رہے ہیں، زمین سے گرتا اس کو چھو رہا ہے. بات ہے کہ نہیں؟ عقل کہہ رہی ہے کہ پاؤں کے نیچے موزوں سے چلا ہے، گرتے نے چھوڑ لیا. اب عقل تو یہ کہتی ہے کہ جب وضو کرنے بیٹھ، عقل کہہ رہی ہے کہ جب وضو کرتا ہے تو موزے اوپر سے صاف کرے گا یا نیچے سے؟ عقل تو کہتی ہے نا کہ موزوں کے نیچے سے گند کو اتار لیں گے، عقل کہہ رہی ہے. لیکن مسئلہ کیا کہہ رہا ہے؟ اسلام کیا کہہ رہا ہے؟ دین کیا کہتا ہے؟ علم کیا کہتا ہے؟ نہ بابا، محمد رسول اللہ نے مسح موزوں کے اوپر کیا ہے. سبحان اللہ. اب بات یہ پتہ چلی کہ دین عقل سے نہیں بلکہ عقل دین سے ہے. یاد رکھیں قانون تمہارے قانون سے دین نہیں. بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمہارے قانون سے دین
نہیں بلکہ دین سے قانون ہے. تمہارا قانون ملک میں رائج ہونے کے قابل نہیں. قرآن کا، نبی کے فرمان کا، اور صلی اللہ علیہ وسلم، جب بھی نبی علیہ السلام کا نام ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے یہ بات کئی دفعہ بیان کی ہے اور لازمی اس لیے بیان کرتا ہوں کہ جب بھی نبی علیہ السلام کا نام آئے گا آپ کہیں گے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انسان عبادت کرتا ہے ناقص ہے، کبھی کپڑے صحیح نہیں، کبھی خوراک صحیح نہیں، کبھی جسم صحیح نہیں، کبھی جگہ صحیح نہیں، فتنوں کا دور ہے، کبھی عقیدہ صحیح نہیں، مختلف عربوں سے جب اس کے چند قبول عبادت اللہ کے ہاتھوں اس چیز کا ذخیرہ بنتی ہے. جب ہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں تو 80 سال قبول عبادت کا ثواب ملتا ہے. قبول عبادت اسی طرح کے لمحات ہیں. الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، سبحان اللہ، 20 نیکیاں. الحمدللہ 20 نیکیاں. لا الہ الا اللہ 20 نیکیاں. اللہ اکبر، اللہ اکبر 20 نیکیاں. 4 لفظ ہیں بندہ انسان میں چلتے ہوئے کہہ لیتا ہے. لیکن کیسے کیسے اللہ کے اس نبی کی امت محمد رسول کی امت کو اینوں بہانوں کے ساتھ نوازا جا رہا ہے، فرازا جا رہا ہے، پھر بھی ہم غافل ہیں. عرض یہ کہا تھا کہ رعایا ہر بندہ حاکم ہے اولاد کے اوپر، بیوی بچوں کے اوپر، اپنے اعزاز کے اوپر، اپنی زندگی کے اوپر، اپنی زندگی کے لمحات کے اوپر حساب دینا پڑے گا، حساب ہوگا. اس لیے اللہ کہہ رہا ہے عذاب قبر سے بھی پناہ جا، دنیا کے فتنوں سے بھی جا، اور پھر دجال کے فتنے سے اس سے بھی پناہ مانگ. کیوں؟ اس کی لپیٹ میں آ جائے گا. اب دجال کا فتنہ کیا ہے؟ دجال کا فتنہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بڑے دجال سے پہلے کئی دجال آئیں گے. بڑے دجال سے پہلے کئی دجال میری امت میں آئیں گے، اور کئی دجال گزر چکے ہیں. یاد رکھیں، گزر چکے ہیں کئی دجال. وہ دجال کیا کر رہے ہیں؟ ان دجالوں نے یہ دیکھا ہے کہ محمد رسول اللہ کی امت کو گرایا جا سکتا، کچلا جا سکتا، مٹایا جا سکتا، طاقت کے ساتھ نہیں کر سکتے. انہوں نے دجالوں نے کیا چال چلی؟ دین کے اندر بڑے پیار اور محبت سے مسلمانوں کے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا شروع کیا. ڈاکہ ڈالا مختلف طریقوں سے. کسی نے کہا وہ جی آدھے سے کہہ کے نماز پڑھو، کسی نے کہا ہاتھ باندھ کے پڑھو، کسی نے کہا ہاتھ نیچے باندھ کے پڑھو، کسی نے کہا اوپر باندھ کے پڑھو، کسی نے کہا چھوڑ کے پڑھو. یہ مختلف حربے ہیں مختلف لوگوں کے، اور وہ لوگ دجالی فتنوں کی لپیٹ کے اندر ہیں. اللہ کے نبی کی ساری ادائیں ہیں. کوئی ہاتھ چھوڑ کے پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ باندھ کے پڑھتا ہے، کوئی ہاتھ سینے پہ باندھتا ہے، کوئی ہاتھ پیٹ پہ باندھتا ہے. مختلف نبی کی ادائیں ہیں. جہاں جہاں اللہ کے نبی نے عمل کیا تم کرتے جاؤ، لیکن فتنوں کے اندر، تفرقوں کے اندر مختلف قوتیں تمہیں فتنوں میں برپا کرے گی. دجال تمہیں فتنوں میں برپا کر کے امت مسلمہ کی طاقت کو بکھیر کر کے اسلام کی کڑیوں کو توڑنا چاہتا ہے، جس سے آپ باخبر ہو جائیں اور ہر بندہ یہ خیال کرے کہ میں حاکم ہوں اپنی رعایا اولاد کے اوپر، بیوی بچوں کے اوپر، اپنے اعزاز کے اوپر، اپنی کارکردگی کے اوپر، اپنے نامہ اعمال کے اوپر، اپنے لمحوں کے اوپر ایک ایک چیز کا حساب دینا ہے. تیاری کر رہے ہیں. پھر دوسری بات کہ ہمیں یہ سوچ کرنی چاہیے. کئی لوگ سوال کرتے ہیں، موضوع بہت لمبا تھا، میرے پاس کئی سوال آئے ہوئے تھے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ آپ جمعہ پڑھایا کریں اور ان سوالوں کا جواب قرآن اور نبی کے فرمان کی روشنی میں دیا کریں. فتنوں کا دور
یاد رکھو ہر کلمہ پڑھنے والے کا حساب اللہ کے پاس ہے. تم کسی کے اوپر کوئی فتویٰ عائد نہیں کر سکتے، وہ اللہ کے ہاں ہے. اللہ نے ایک ضابطہ مقرر کیا ہے. اللہ نے کہا ہے شرک نہ کرو، شرک نہیں کیا، کلمہ پڑھا ہے، حساب اللہ کے ساتھ ہے. دوسری بات جو حساب ہے ہمارے نام کا فطروں کا دور ہے، کیسے ہم اس چیز کو پرکھیں گے؟ پچھلے جمعے پہ بھی عرض کیا، آج کوئی پھر نئے چہرے ہیں، اس کو بیان کرنا ضروری ہے. بازار جاتے ہیں، کپڑا لیتے ہیں، دیکھتے ہیں ادھر ادھر یہ کون سا ہے، یہ سوتی ہے، یہ ریشمی ہے، یہ وہ تو نہیں دے گا، یہ کہاں کا ہے، یہ امپورٹڈ ہے، یہ پاکستانی ہے. بڑی چھان بین کرتے ہیں. اپنی آنکھوں سے چھان بین دیکھ کے دماغ کہتا ہے کپڑا صحیح ہے لے لو، یا فلاں چیز دیکھ کر لے لو صحیح ہے. اب عقل نے بھی کہہ دیا لے لو، آنکھوں نے بھی تصدیق آتی، پھر بھی اس دکاندار سے گارنٹی لے رہے ہیں کہ اگر خراب ہوا تو پھر گارنٹی دو. بڑی گارنٹیاں لیتے ہیں. کبھی سوچ کی ہے کسی نے ادھر سے آگے کہا کہ بھائی کھانا کھڑے ہو کے کھاؤ، کسی نے کہا پانی اس طرح پیو، کسی نے کہا کلمہ اس طرح پڑھو، کسی نے کہا کہ نماز اس طرح پڑھو، کسی نے کہا ہاتھ باندھ کے پڑھو، کسی نے کہا ہاتھ چھوڑ کے پڑھو، کسی نے کہا سینے میں ہاتھ باندھو، کسی نے کہا والدین کرو، کسی نے کہا نہ کرو. یہ چھان بین ہو رہی ہے. جیسے کپڑے کی ہم کرتے ہیں چھان بین، چیز لیتے ہیں چھان بین ہو رہی ہے. اب آ گیا گارنٹی کی بات، دکاندار سے گارنٹی لے رہے ہیں. یہ سوچ کرو نا کہ قرآن کیا کہتا ہے، اور قرآن میں نہیں ہے مسئلہ، محمد کا فرمان کیا کہتا ہے. یہ دکان ہے، اس سے گارنٹی لو. وہ فلاں مولوی صاحب نے یہ بات کی ہے اس نے. اب ہماری عقل کہتی ہے ٹھیک ہے، آگے بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے. اب وہ دکاندار کون سا ہے؟ وہ قرآن پیارے محمد کا فرمان ہے. سبحان اللہ. اس میں دیکھیں گے قرآن میں محمد کا فرمان ہے، حدیث میں دیکھیں گے. آج جیسے موبائل ہے، موبائل میں فٹافٹ دنیا چل رہی ہے، ایک سیکنڈ بھی ضائع نہیں کرتے، چل رہے ہیں، مسلسل چل رہے ہیں. ہر کام کے لیے، ہر مقصد کے لیے چل رہا ہے موبائل. اور ایک ایپ انسٹال کرو، قرآن بھی پورا آ جاتا ہے، حدیث کی کتابیں بھی ساری آ جاتی ہیں کہ نہیں. آرام سے بنا حدیث میں بیٹھ کے دیکھ لیتا ہے کہ یہ مسئلہ حدیث میں ہے کہ نہیں. ہر کام سے دیکھ سکتے ہیں، یہ بات نہیں دیکھ سکتے کلام فقہ نے یہ کہا ہے، یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. تصدیق ضروری ہے. اور مختصر کرتا ہوں، ٹائم کم ہے. ہمیشہ طاقت سے اسلام نہیں کچلا گیا، قوت کے ساتھ امریکہ بھی نہیں کچل سکا، لیکن سازش کے ذریعے سازش ہو رہی ہے. تو دیوبندی ہے، سازش ہو رہی ہے تو اہل حدیث ہے، سازش ہو رہی ہے تو سنی ہے، تو وہی کہہ رہا تھا اہل سنت جماعت سے ہے. سازش ہو رہی ہے بھائی تو شیعہ ہے، سازش ہو رہی ہے بھائی تو فلاں ہے، سازش ہو رہی ہے تو فلاں ہے. اب انہوں نے سوچا ہے ان کو فرقوں میں کر دو، ان کو فرقوں میں کر دو، پھر یہ الگ الگ ہو کے ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. ہمیں آگے مارنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، خود ہی ایک دوسرے کو ماریں گے. یہ سازش ہے، گناؤنی سازش اسلام کے خلاف. حالانکہ ہم سارے کلمہ پڑھنے والے ایک ہیں، ہم پیارے نبی کے امتی ہیں، ہم ایک دوسرے کے دکھ تکلیف کے دوست ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھی ہیں، ہم ایک دوسرے کا خیال رکھنے والے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کی جان کے اوپر بازی لگانے والے ہیں، ہم تو ایک دوسرے کے ساتھ رشتوں کو متحد کرنے والے ہیں. ارے ہم تو ایک دوسرے پر جان نثار کرتے ہیں. کیوں؟ محمد رسول اللہ کا تم بھی امتی ہے، میں بھی امتی ہوں. اور پیارے نبی کا جو امتی ہے، ایک دوسرے کا معاہد کیسے نہیں ہوگا. اب سازش یہ ہے کہ ان کو فرقوں میں کر دو، یہ ایک دوسرے سے الگ ہو جائے. ہم نے ایک دوسرے سے فتنوں میں نہیں پڑنا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقوں میں نہ پڑو. سارے کلمہ پڑھنے والے کے اپنا اپنا احتساب کرو، اپنے عملوں کے اوپر غور کرو، اپنے اعمال کے اوپر غور کرو، اپنی رعایا کے اوپر غور کرو،
عرض یہ کہا رہا تھا کہ پہلا انبیاء کا دور ہے، پھر صدیقین کا، پھر شہداء کا، پھر صالحین کا، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ کوئی غم فکر ان کو نہیں ہوگا۔ انبیاء وہ تو ہے ہی پاک، کوئی نبی بھی ہے اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا جب تک اللہ کا حکم نہیں آ جاتا، غلطی کوئی نہیں کرتا، خطا کوئی نہیں کرتا، اور اگر سرزد ہو جائے تو اللہ کی فوراً رہنمائی آ جاتی ہے، کیسے نہیں کرنا ایسے کرنا ہے پیغمبر۔ پھر اس کے بعد صدیقین، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ سچے آج بھی اس دور میں اگر انسان جھوٹ بولنا چھوڑ دے، ٹائم ہو گیا مجھے پتا ہے، سچ بولنا جھوٹ بولنا چھوڑ دے، سارے کا سارا اس کا نظام درست ہو جائے گا، بےایمانی ختم، ملاوٹ ختم، چغلی ختم، ساری کی ساری ایک نہ حادثہ، صرف ایک جھوٹ بولنا، یہ جڑ ہے جڑ امت مسلمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اعمال کو ضائع کرنے والی سب سے بھیانک قسم کی جو بیماری ہے وہ جھوٹ ہے۔ غور کر لینا ہر بات کے اوپر کہ اگر جھوٹ بولنا ہم چھوڑ دیں، ساری کی سارے ہمارے اعمال درست ہو سکتے ہیں۔ اللہ کریم ہمیں صحیح معنوں میں اپنی اعمال کا جائزہ اور اپنی آگے کی زندگی کا جائزہ لینے کی توفیق۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبعث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا